السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ رائٹر تیشا گوہر کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول خطائے محبت کی قسط نمبر 23۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 23 کی جانب۔ مسکان لان میں پھولوں کے پاس بیٹھی تھی۔ یوں ہی پھولوں کو دیکھتے دیکھتے اسے وہ وقت یاد آ گیا جب یاور اس کے لیے گلاب کے کنگن لایا تھا۔ وہ اتنا امیر تھا اور روپے پیسے کی کوئی کمی بھی نہیں تھی اس کے پاس۔ وہ اسے ڈائمنڈ کی جیولری بھی گفٹ کر سکتا تھا، مگر ان پھولوں کے کنگن میں اس کی محبت کا جو احساس مسکان نے محسوس کیا تھا وہ احساس ہی الگ تھا۔ یاور کی محبت بھری نظریں سوچتے سوچتے وہ خیالوں کی دنیا میں کہیں دور نکل گئی تھی جب ملازمہ کی آواز پر چونکی۔ میڈم، سر کی کال آئی تھی لینڈ لائن پہ، اب اپنا فون نہیں اٹھا رہی۔ ملازمہ کی بات سن کر مسکان وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ اس کا فون بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا، نہ جانے کب سے چیخ رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کال آنسر کی۔ کب سے کال کر رہا ہوں، کہاں تھیں آپ میڈم؟ یاور کی آواز میں غصے جیسی کوئی علامت نہیں تھی۔ مسکان نے سکون کا سانس لیا۔ لان میں تھی۔ اس وقت کیا کر رہی تھی وہاں؟ پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نئے پھول کھلے ہیں گلاب اور موتیے کے، کہتے ہوئے مسکان کی آنکھوں میں ان پھولوں کے کنگن کی شبیہ تھی اور وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ تمہیں پھول پسند ہیں؟ یاور نے اس کی بات کے جواب میں دلچسپی سے پوچھا۔ بہت، سرخ گلاب تو میرے فیوریٹ ہیں۔ اس کی آواز میں بچوں جیسے گرم جوشی تھی۔ یاور مسکرایا۔ اچھا، آج ہم ڈنر باہر کریں گے، میں کچھ دیر میں فری ہو کر گھر آ رہا ہوں، تب تک تم تیاری کر لو۔ یاور نے اپنی بات مکمل کر کے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ مسکان بھی فون رکھ کر اٹھی اور نہانے چلی گئی۔ جلدی سے شاور لینے کے بعد اس نے اپنی کلازٹ کھولی اور اس میں سے ایک خوبصورت سا ڈریس نکالا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سنگھار میں اس کے سامنے آئی تو فون پر میسج کی ٹون بجی۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر دیکھا۔ یاور کا ہی میسج تھا اور وہ اسے کلازٹ کی ایک دراز سے کوئی جیولری نکال کر پہننے کا کہہ رہا تھا۔ مسکان نے اس کی بتائی ہوئی دراز میں سے جیولری باکس نکالا اور جب کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ بہت نفیس سا وہ وائٹ گولڈ کا لاکٹ تھا جس میں انگریزی کے حروف ایم اور وائی بنے تھے اور ان کے درمیان میں بنے چھوٹے سے دل میں ننے ننے سے ہیرے چمک رہے تھے۔ مسکان نے وہ لاکٹ باکس سے نکال لیا تھا مگر پہنا نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ لاکٹ یاور اسے خود پہنائے۔ یاور آفس سے جلدی کام نمٹا کر گھر آ گیا تھا۔ مسکان کو اس نے پہلے سے ہی تیار ہونے کا کہہ دیا تھا اور اس کے مطابق اب تک وہ تیار ہو چکی تھی۔ یاور کی گاڑی گھر کے ڈرائیو وے پر آ کر رکی۔ مسکان کو اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ اپنے کانوں میں آویزے پہن رہی تھی۔ ایک دھیمی سی شرمیلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی تھی۔ یاور نے اپنے ساتھ والی سیٹ سے سرخ گلابوں کا گلدستہ اٹھایا اور گاڑی سے اتر کر قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی مسکان اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کانوں میں کچھ پہنتے ہوئے نظر آ گئی تھی۔ اس نے نگاہیں جھکا رکھی تھی۔ یاور مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور سرخ گلاب اس کی جانب بڑھائے۔ مسکان نے جھمکے پہن لیے تھے اور وہ لاکٹ اٹھا کر اس کی جانب بڑھا رہی تھی جب یاور کا گلدستے والا ہاتھ اس کے سامنے آیا۔ مسکان نے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں وہ گلدستہ تھاما۔ یاور کی نظریں اس کی گردن کی جانب اٹھیں اور وہاں کچھ نہ پا کر اس کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ میں نے کچھ کہا تھا؟ اس کی آواز میں گلہ تھا۔ مسکان نے نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے لاکٹ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور آہستہ سے کہا، آپ پہنا دیں۔ یاور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھر سے جانبر ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے وہ لاکٹ مسکان کے گلے میں ڈالا۔ آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بدلے میں کچھ نہیں دے سکتی۔ وہ جیسے خود سے شرمندہ تھی۔ یاور نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دیں۔ تمہاری محبت کے آگے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو اور کسی چیز کی طلب نہیں۔ مجھے نہ ہی کچھ اور چاہیے۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ مسکان کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ اس نے آف وائٹ رنگ کی خوبصورت سی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ یاور نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور چینج کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ حسب معمول اپنے پلم کلر کے ارمانی ڈنر سوٹ میں تھا۔ مسکان مکمل تیار تھی اور ہیلز بھی پیروں میں ڈال چکی تھی۔ یاور تیار ہو کر اس کے سامنے آیا تو مسکان کی محبت بھری آنکھیں اسے شام کی رنگینی کا یقین دلاتے ہوئے نظر آئیں۔ وہ کہے بنا نہیں رہ سکا تھا، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔
اس کا عکس اپنی آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے وہ اس کے روبرو تھا۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ مسکان نے جھیم کر نظریں جھکا کر یاور سے کہا تو وہ اس کے شرمانے پہ مسکرایا۔ میں تو ہوں ہی ہینڈسم، یوں ہی تو لڑکیاں نہیں مرتی مجھ پہ۔ یاور کی شرارت بھری آواز پہ مسکان نے اسے منہ بنا کر دیکھا۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی نہیں ہے جناب کو؟ یاور کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ جیلس ہوئی ہے۔ بالکل بھی نہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم نے ابھی خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ مسکان نے منہ پھلا لیا۔ یاور کو بے اختیار اس پر پیار آیا تھا۔ اس نے مسکان کے ایک گال پر چٹکی بھری اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ یاور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اس کی گاڑی دیکھتے ہوئے مسکان کو کچھ یاد آ گیا تھا۔ کافی دنوں سے ایک سوال مسکان کے ذہن میں مچلنے لگا تھا، جسے وہ بار بار زبان پر لانے سے روک رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کے شیور رولی کروز کار میں تھی۔ پہلے تو یاور دوسری گاڑی استعمال کرتا تھا۔ اس نے گاڑی کب بدلی؟ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ یاور نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ اسٹیئرنگ کنٹرول کر رہا تھا۔ پہلے آپ کے پاس دوسری گاڑی تھی نا، کالے رنگ والی؟ ہاں، وہ پورشے تھی، اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے بتایا۔ تو وہ آپ نے کیوں بدل لی؟ اچھی گاڑی تھی وہ بھی۔ مسکان نے رخ اس کی طرف موڑا ہوا تھا۔ وہ چکنا چور ہو گئی تھی، یاور نے عام سے انداز میں کہا تھا، لیکن اندر کہیں اسے وہ رات بھی یاد آ گئی تھی۔ مسکان کو اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ کیسے؟ اس کے پوچھنے پر یاور نے گہرا سانس لیا۔ لمبی کہانی ہے، یہ والی اچھی نہیں لگی تمہیں؟ وہ اس کا سوال گول کر گیا۔ یہ بھی اچھی ہے، اس نے سادہ سے انداز میں کہا۔ پہلے میرے پاس 3-4 ہوا کرتی تھی، پھر میں نے وہ اپنے دوستوں کو گفٹ کر دی تھی، اب صرف یہی رہ گئی ہے۔ اچھا ہوا گفٹ کر دی، ویسے بھی ایک وقت میں تو ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ مسکان کی بات سن کر وہ مسکرایا۔ سوچ رہا ہوں کہ ایک تمہیں بھی گفٹ کر دوں، ویسے بھی تم نے منہ دکھائی دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں کیا کروں گی؟ مجھے تو ڈرائیونگ بھی نہیں آتی۔ ڈرائیور کس لیے ہوتے ہیں؟ اور تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ڈرائیونگ بھی سکھا دوں گا۔ آپ مجھے اور کیا کیا سکھائیں گے؟ سب کچھ جو تمہیں نہیں آتا۔ اسی طرح کی چھوٹی موٹی باتیں کرتے کرتے وہ ہوٹل بھی پہنچ گئے تھے۔ یاور نے گاڑی سے اتر کر چابی بیرے کو دی تھی اور مسکان کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا۔ باہر سے ہی دیکھنے پر اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس ہوٹل میں پہلے بھی آ چکی تھی، عاطر ارمغان کے ساتھ، تقریباً 2.5 سال پہلے۔ وہ اپنی مخصوص ریزرو کی گئی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ یاور نے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا، تھوڑی دیر میں کھانا بھی آ گیا۔ کھاتے کھاتے وہ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ مسکان اسے اپنے بچپن کے بارے میں بتانے لگی، کچھ یادیں وہ اس سے شیئر کر رہی تھی۔ جب کسی بات پہ وہ مسکراتی تھی تو یاور اسے غور سے دیکھتا تھا۔ وہ بالکل کسی خوبصورت سے معصوم بچے کی طرح لگتی تھی۔ میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں، پھر آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ اس نے متجسس۔ کس نے کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ اس کی آنکھیں خراب ہوں گی۔ یاور کی بات پر مسکان کھلکھلائی۔ سچ سچ بتائیں، مجھے تو تم بہت کیوٹ لگتی ہو اور تم بہت معصوم ہو، شاید اس لیے۔ اس نے غور سے مسکان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ بیوقوف کہنا چاہ رہے ہیں شاید۔ اس نے اسٹیک کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ نہیں، معصوم ہی کہنا چاہ رہا تھا۔ وہ اپنی تعریف اور اس کا پیار بھرے انداز پہ جھینپ کر نظریں جھکا گئی۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ محبت کب ہوئی یہ تو پتہ نہیں، لیکن احساس تب ہوا جب تم میرے خواب میں آئی تھی، یاور نے بڑے سادہ سے انداز میں بتایا۔ مسکان اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اچنبھے سے یاور کو دیکھا۔ میں آپ کے خواب میں آئی تھی؟ یاور نے سر ہلایا۔ تمہاری وجہ سے میں سو نہیں پاتا تھا، اس لیے تم پہ اس کا غصہ اتارتا رہا۔ مجھے اس بات کا گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت ٹارچر کیا۔ تمہاری محبت مجھے تمہاری جانب کھینچتی تھی اور میں اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں تمہیں دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ تمہاری جاب چھوڑ کر جانے پہ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ یاور نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر اگلی بار بتائی۔ ویسے میں اس دن تمہیں پرپوز کرنے والا نہیں تھا، لیکن سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا۔ میں نے ایک انویسٹیگیٹر ہائر کیا تھا جو فائنانس کے فراڈ کیس کو ٹریک کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں سچائی مت بتاؤں، ورنہ تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی، اس لیے میں نے تم سے چھپایا۔ اگر مجھے تب پتہ ہوتا کہ تم اس طرح مجھے چھوڑ کر جانے کی کوشش کرو گی تو نکاح کے فوراً بعد تمہیں میں سب کچھ خود ہی بتا دیتا۔ مسکان اداس سی ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ یاور اس ڈنر کو اسپیشل بنانا چاہتا تھا، اداس نہیں۔ مسکان کے چہرے پہ اداسی دیکھ کر اس نے ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن ان سب کی وجہ سے ہی تم مجھے ملی ہو۔ میں اب تمہیں کبھی خود سے دور جانے نہیں دوں گا،
آئی پرومس۔ اس نے مسکان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا تو مسکان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی بخش انداز میں دیکھا۔ کچھ دیر بعد کھانا کھا کر وہ ہوٹل سے نکل آئے۔ راستے میں ایک سگنل پہ ان کی کار رکی تو یاور کو پھر سے وہ پھولوں کے کنگن بیچنے والا مل گیا۔ اس نے اسے 2 کنگن مسکان کی کلائیوں کے لیے خرید لیے۔ یاور نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو اس نے سمجھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ اس نے اسے وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ کنگن مسکان کو پہنا دیے۔ وہ خوشی سے اپنی کلائیوں میں پہنے کنگن دیکھ کر انہیں چھونے لگی۔ تھینک یو ہر چیز کے لیے۔ یاور نے پیار بھری نظروں سے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر کسی خیال کے تحت پوچھنے لگا، تمہیں ڈنر کیسا لگا؟ بہت اچھا تھا، ہوٹل بھی بہت اچھا تھا، اس کا انٹیریئر مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ کنگنوں سے کھیلتے ہوئے اپنا اظہار خیال کر رہی تھی۔ تعریف کا شکریہ، ویسے تمہیں پتہ ہے وہ ہوٹل میرا ہے۔ اس نے رخ مسکان کی جانب موڑا۔ کیا مطلب؟ مسکان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ وہ کنگنوں سے توجہ ہٹا کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ جہاں سے ابھی ہم نکلے ہیں ڈنر کر کے، اس پورے ہوٹل کا آنر میں ہوں۔ مسکان کی آنکھیں حیرت کے مارے پوری کی پوری کھل گئی۔ وہ اس کی حیرت سے محظوظ ہوا۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا تھا؟ نہیں، لیکن میں ایک بار پہلے بھی یہاں آئی تھی۔ جانتا ہوں، وہ فوراً اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ اس دن میں نے دیکھا تھا تم دونوں کو ڈنر کرتے ہوئے، کافی انجوائے کر رہی تھی تم اس کے ساتھ۔ یاور کے لہجے میں ایک دم سے جلن در آئی تھی۔ آپ نے ہی بھیجا تھا اس کام کے لیے، مسکان نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ میں نے فائل پہ سائن کروانے بھیجا تھا، ڈنر کرنے نہیں۔ وہ مزید تپ گیا۔ تو میں کیا کرتی؟ انہوں نے شرط رکھ دی تھی اور مجھے آپ کی دھمکی کا ڈر تھا۔ اس نے مسکین سی شکل بنا کر منمنا کر کہا۔ کافی دنوں بعد وہ یاور کے پرانے روپ کی جھلک دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہیں انٹرسٹ لے رہا تھا، اب یہ مت کہنا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں تھا، یاور نے مزید جل کر کہا۔ مسکان نے حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ تو مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں جان بوجھ کر ان کے ساتھ یہاں ڈنر کرنے آئی تھی؟ یاور نے منہ سے کچھ نہیں کہا مگر اس کے تنے ہوئے نہ کچھ تائید کر رہے تھے۔ مسکان کو بھی اس کے انداز پہ غصہ آ گیا۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری تو اس وقت آپ سے کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دن آپ ایونٹ میں مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور مجھے ایک کونے میں اکیلا چھوڑ کر خود اپنی ایکس فیانسی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کے الزام پر یاور ایک دم سلگا۔ وہ میری کزن بھی ہے اور وہ صرف مجھے دوستوں سے ملوانے لے کر گئی تھی۔ وہ اسے وضاحت دے رہا تھا۔ جی، مجھے بھی نظر آ رہا تھا کہ آپ کو اس کے دوستوں سے مل کر کتنی خوشی ہو رہی تھی، اور وہ آپ کا بازو پکڑ کر ایسے کھڑی تھی جیسے مجھ سے زیادہ آپ پہ اس کا حق ہے۔ مسکان نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ وہ منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر یاور کے ماتھے پہ مزید بل پڑے۔ اچھا، اب میں سمجھا، تو تم اس لیے وہاں سے بغیر بتائے نکلی تھی کیونکہ تمہیں جلن ہو رہی تھی۔ میں کیوں جلنے لگی؟ میری بلا سے آپ جس کی مرضی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے غصے سے کہہ کر منہ دوسری جانب کر لیا۔ سگنل بھی کھل گیا تھا۔ یاور نے ایک دم ریس پہ پاؤں رکھا جیسے سارا غصہ ایکسلریٹر پہ نکال رہا ہوں۔ اچھا، ابھی تو صرف ایکس فیانسی کے ساتھ بات کرنے پر اتنا غصہ دکھا رہی ہوں، اگر کل کو میں نے کسی اور سے شادی کر لی پھر کیا کرو گی؟ مسکان کا دل ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ کر لیں؟ اس نے بڑے بے نیاز انداز میں کہا۔ اندر دل تو کانپا تھا لیکن ظاہر نہیں کیا۔ جسمانی انا جو آڑے آ گئی تھی۔ یاور نے تیکھے اور مشکوک انداز میں ایک نظر اسے دیکھا۔ سوچ لو، یہ نہ ہو بعد میں تم پھر سے مجھے چھوڑ کر جانے کی کوشش کرو۔ کتنی بار تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے؟ بہت مزہ آتا ہے تمہیں مجھے اس طرح پریشان کر کے۔ پتہ نہیں وہ غصہ ہو رہا تھا یا ناراض۔ بس ایک ہی بار تو گئی تھی میں، وہ تنک کر بولی۔ ایک بار؟ اچھا، پہلے جب ہمارا نکاح ہوا تھا اور تم کڈنیپ ہو گئی تھی، وہاں جب میں تمہیں لینے آیا اس وقت تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ دوسری مرتبہ تمہاری کوشش کامیاب رہی اور 2 سال تک تم مجھ سے دور رہی، اور پھر اس دن ایونٹ سے بھی تم بغیر بتائے جا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں دیکھ نہ رہا ہوتا تو تم اکیلی چلی جاتی۔ اس کے بعد تم کتنا لڑی مجھ سے، بات تک نہیں کی اور پھر سے ضد لگا لی کہ جانا ہے۔ یہ ایک بار ہے؟ کامیاب صرف تم ایک بار ہوئی تھی، ورنہ کوشش تو تم نے بار بار کی ہے۔ وہ اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ تو میں کسی وجہ سے ہی گئی تھی، آپ کی غلطی تھی ساری، مجھ پہ کیوں غصہ ہو رہی ہیں؟ اب سارا الزام مجھ پہ ڈال دو۔ اس دن میں تمہیں ڈنر پر لے کے جانے والا تھا اور تم موڈ خراب کر کے پہلے ہی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس بات پر مسکان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی ورنہ یوں نکل کر نہیں آتی شاید۔ اچھا، آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے دھیمی پڑی، یاور کا پارا بھی نیچے آ گیا۔
آئندہ ایسا کیا نا تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ غصے سے نہیں کہہ رہا تھا، اس کی دھمکی کا انداز بھی نرم تھا۔ مسکان نے بے اختیار ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی اور پھر روڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسے نہیں، گھر جا کر اچھے طریقے سے معافی مانگنے پڑے گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ مسکان کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ وہ بے چارگی بھرے انداز میں منمنائی۔ نہیں، وہ اب بھی اتنی ہی سنجیدگی سے بولا۔ مسکان نے گہرا سانس لیا اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا، پھر مسکان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ دونوں آگے پیچھے اندر آئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی نیم گرم پانی سے باتھ لیا اور بیڈ پر آ گیا۔ اس کے بعد مسکان باتھ لینے گئی تھی۔ اتنی دیر میں یاور نے اپنا فون چیک کر لیا تھا کہ کوئی میسج یا کال وغیرہ تو نہیں آئی تھی۔ اس نے ڈنر کے دوران اپنا فون سائلنٹ کر دیا تھا۔ مسکان چپ چاپ سی آ کر اس کے برابر میں لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ کچھ میلز وغیرہ پڑھ کر یاور نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ کہہ رہی تھی؟ یاد نہیں آ رہا، صبح سوچوں گی، گڈ نائٹ، وہ کہہ کر دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ یاور نے اس کی پشت کو گھورا۔ تم مجھے کچھ زیادہ ایزی نہیں لے رہی؟ مسکان کی چالاکی پہ اسے ہلکا سا غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے نزدیک ہوا اور اسے اپنی بازوؤں میں کس لیا۔ پہلے تو میں ہلکے میں چھوڑنے والا تھا، لیکن اب جرمانہ لگے گا۔ اچھا سوری۔ مسکان اس کی دھمکی سے گھبرائی اور ایک دم سے اس کی طرف رخ کر کے اپنے کان پکڑے۔ یاور کچھ لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک انگلی سے اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اس کا ماتھا چوما۔ آئندہ یہ مت کہنا کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف تمہارا ہوں جیسے تم صرف میری ہو۔ تمہارا یوں نظر انداز کر دینا برداشت نہیں ہے مجھے۔ مسکان نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، مسکرایا۔ اتنی سی بات تھی، پتہ نہیں تم کیا سوچ کر بیٹھی تھی۔ گڈ نائٹ۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ مسکان نے آنکھیں کھول کر ایک نظر گھور کر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور پھر خود بھی اس کی گرد اپنی بازو لپیٹ کر سو گئی۔ اگلے کچھ دن وہ کافی مصروف رہا تھا۔ مسکان کے ساتھ ٹھیک سے وقت بھی نہیں مل پا رہا تھا۔ ان دنوں وہ گھر دیر سے آ رہا تھا اور کھانا کھا کر وہ پھر سے لیپ ٹاپ لے کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا اور مسکان سے اس کی چند باتیں ہی کر پاتی تھی، پھر سو جاتی تھی۔ مسکان اسی میں خوش تھی کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ محبت خوش تھی اور نفرت سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد یاور کے والدین آنے والے تھے۔ وشما اور میرال کو بھی معلوم ہو گیا تھا۔ میرال اندر ہی اندر جل بھون رہی تھی۔ وہ جلد از جلد مسکان کو یاور کی زندگی سے دور بھیجنا چاہتی تھی تاکہ یاور اس کا ہو جائے، اور وہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے کہ مصداق کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس وقت وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کمپنی کی سیلز کا اسکیل دیکھ رہی تھی جب وشما اس کے پاس آئیں۔ دیکھو میرال، رومانہ اور شہباز بھائی اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ وشما نے میرال سے کہا تو اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھا اور وشما کا ہاتھ تھاما۔ ڈونٹ وری ماما، 2 دن بھی نہیں لگیں گے اسے یاور کی زندگی سے جانے میں۔ میں بس موقع کی تلاش میں ہوں۔ اس بار ایسی پلاننگ کی ہے کہ وہ خود نہ گئی تو یاور خود ہی نکال دے گا اسے۔ مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے میری جان۔ آخر اس لڑکی نے تمہارا حق چھینا ہے، اسے سبق ضرور ملنا چاہیے۔ وشما نے میرال کی حوصلہ افزائی کی۔ جسٹ ویٹ اینڈ سی، اٹس ٹائم ٹو شو ماما، وہ وشما سے کہتے ہوئے کمینگی سے مسکرائی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔